پچھلے جمعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی، اس میں ان کی گفتگو جو ہوئی، اس کے احوال ہم نے سنے۔ آج اسی گفتگو کا آگے تسلسل سماعت کرتے ہیں اور اس سے کئی ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور ایک بات ذہن نشین رہے، مجھے کل ایک شخص کا فون آیا، وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ یہ گدڑ سنگی رکھتے ہیں لوگ، اس پہ خوشبو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گدڑ سنگی ہمارا مقدر بدل دے گی، تو پوچھ رہا تھا کہ اس کے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ایک بات تو ذہن پر اور دل پر لکھ لیں کہ کائنات عالم میں سب سے برکت والی چیز وہ قرآن مجید ہے۔ دنیا میں اس قرآن سے بڑی برکت والی کوئی چیز نہیں، یہ بات آپ اپنے دل پہ لکھ لیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، وہ دنیا کی ہوگی، یہ قرآن مجید تو عرش سے نازل ہوا ہے۔ کوئی شخص آپ کو کوئی تبرک کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے دربار میں ٹھیک ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کے دربار سے محمد پاک کے پاس آیا ہے، تو اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اس کے حرف حرف میں برکت ہے، زیر زبر میں برکت ہے، اس میں نور ہے، ہدایت کا، روشنی ہے ہر انسان کے لیے۔ اور جو بندہ بھی قرآن سے پیار کرتا ہے، قرآن بدلے میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے برکت حاصل کرنی چاہیے، قرآن کو چومنا چاہیے، اسے خوشبو لگانی چاہیے، غلاف میں لپٹاؤ تو روزانہ کھول کے غلاف کو جھاڑنا چاہیے، قرآن کے اوراق کو چوم کے رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں، کیونکہ یہ تو گارنٹی ہے نا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ عرش سے نازل ہوا ہے، اور نازل کرنے والا خدا ہے، لے آنے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور سینے میں محفوظ کرنے والے محمد عربی ہے، اور ان لفظوں کو ہمارے لیے کتابوں میں لکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو ابھی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی تو پھر کس میں برکت ہوگی؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی گھوچے موچے مار دے تو وہ تویت سانو بڑا چنگا لگتا ہے، ایویں مار دے نا، گھوچے موچے مار کے دے دیتے پہ جاؤ تے 500 روپیہ گلے چ پا دیو تے اسی سبحان اللہ جی ساڈا کام چل گیا۔ وہ بیلیو، یہ قرآن جو ہے اگر اس سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر کس سے کامیاب ہو؟ یہ قرآن پاک، اس میں سب کچھ ہے، اور وہی باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں کہ ہمارا قرآن ہم سے بات کیا کرتا ہے۔ یہ جمعے میں اسی لیے میں ان موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، جس کو حدیث نے ذکر کیا ہے، تاکہ یہ ہر جمعے تھوڑا تھوڑا قرآن تفصیل سے آپ تک پہنچتا رہے گا، تو چند سالوں میں قرآن کا کافی حصہ آپ سن لیں گے، لیکن شرط ہے پہلے آنا پڑے گا، یہ شرط ہے۔ پہلے جو آئے گا وہ نور پائے گا، جو لیٹ آئے گا تو پھر اس کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں جو ظاہراً شریعت کے خلاف تھیں، حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ معاملات کیے اور ان کے احکام پوشیدہ تھے، اس پر آپ نے اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا تھا قالا ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت ہو چکا ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں اصل مطلب پہلے بتا دوں جدا ہونے سے پہلے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے،
تو اب وہ تمام واقعات کا جو ہے وہ اصل مطلب حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا. وہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات علم کی آپ سن لیجئے. وہ بات کون سی ہے کہ اس پورے واقعے سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور انسان ظاہر کا پابند ہے، باطن کا پابند نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باطن ہے نہیں. کشف اور باطن کے احوال ایک حقیقت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں پر ظاہر فرماتا ہے. اس کا پابند انسان کو نہیں رکھا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کو باطن نظر نہیں آتا، جس کو وہ احوال نظر نہیں آتے، تو وہ یہ بات کہہ دے کہ نہیں بھائی جو نظر آ رہا ہے بس یہی کچھ ہے، باطن کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے. ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی لیکن وہ عالم باطن ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو پسند فرمائے تو ان پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے، ان پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسان ہیں اور اس کی کرم نوازی ہے. تو اب انہوں نے پہلی بات بتائی، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ جو میں نے سب سے پہلے کشتی، اما السفینہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی. جس کشتی میں جا رہے تھے اور اس کا پھٹا اکھیڑ کے پھینک دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ایک تو انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے اور دوسرا آپ نے اس کے کشتی کا پھٹا اکھیڑ دیا ہے، تو یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو وہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی. یعملون فی البحر، وہ دریا میں محنت مزدوری کرتے بھی، ادھر کے مسافر ادھر کے مسافر ادھر چھوڑتے، پیسے ملتے. تو اب تفسیروں میں لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی اور تفسیر خازین میں بھی کہا کہ یہ 10 بھائی تھے جو مسکین تھے، غریب تھے اور 10 تھے. ان میں 5 محتاج تھے اور 5 محنت کرتے تھے. 5 محتاج تھے، اپاہج تھے، ان کے ہاتھ پیروں سے وہ معذور تھے 5 بھائی، اور 5 جو ہیں وہ کشتی کا کام کرتے تھے اور یہ کشتی کے ذریعے کچھ کمائی ہوتی تو وہ گھر میں لے جاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو حکم فرمایا کہ تم ان کی مدد کرو، اور انہوں نے مدد اس طرح کی کہ اس کا پھٹا اکھیڑ دیا. اب ظاہراً تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو حضرت خضر نے ان کی حقیقت میں مدد کی تھی. اور وہ مدد اس لیے کی تھی، فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس کشتی کو عیب دار کر دوں. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، ان کے سامنے جہاں یہ کشتی لے کے جا رہے ہیں، سامنے مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، سامنے ایک بادشاہ ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، سامنے ایک ظالم بادشاہ ہے، یاخذ وہ لے لیتا ہے، کل سفینۃ ہر سلامت کشتی چھین لیتا ہے، غصبا ظلمن. یہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کیٹیگری کے بادشاہوں کو حقیقت میں اس میں بیان کر دیا کہ جو ظلم کر کے عوام سے مال چھین لیتے ہیں، ان کی جائیدادیں چھین لیتے ہیں، یتیموں کے پلاٹ چھین لیتے ہیں، دکانیں چھین لیتے ہیں، گاڑیاں چھین لیتے ہیں، دولت چھین لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے، وہ چھین لیتے ہیں، لیکن وہ چھین لینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں اپنے نبی حضرت خضر کو مدد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پتا چلا ظالم بادشاہوں کے خلاف رب بھی ہے، اللہ بھی ہے. اور اگر بادشاہ ظالم ہو نا، وہ بادشاہ بڑی سطح کا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سطح کا بھی ہو سکتا ہے.
ظالم بادشاہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مولویوں کو کھیریں کھلوائے یا حلوے کھلوائے، یا کھیروں کو پیروں کو گوشت کھلائے، یا مفتی ہزار اس کے پاس بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں، جو غصب کرنے والا بادشاہ ہے وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ ایک بالشت زمین بھی جو بادشاہ، جو پاور میں، بادشاہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اپنی برادری کی سطح پر، ہمارے پاس بھی بعض دفعہ پاور ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے۔ ایک بالشت زمین بھی جو کسی کی چھینے گا تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ تم ان مسکینوں کی مدد کرو۔ پتہ چلا رب کا ساتھ ہمیشہ مسکینوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ جو کمزور ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، اس کی مدد رب کرتا ہے۔ بعض دفعہ وہ مدد نظر آ جاتی ہے اور بعض دفعہ نظر نہیں آتی، اور جس کی مدد نظر نہیں آتی اس کی مدد پتہ ہے کب کرے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ مسکینوں کو 40 سال یا 40,000 سال، یہ فگر بیان فرمایا، حضور نے فرمایا ان کو پہلے جنت میں اللہ داخل فرما دے گا۔ امیروں سے پہلے مسکینوں کو جنت میں اللہ داخل کرے گا۔ تو یہ بھی تو مدد ہوئی نا، وہ سارے تک رہے ہیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہے، اور مسکین الحمدللہ رب کے فضل سے پہلے جنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس آیت کے، کیونکہ بعض دفعہ لوگ صرف واقعے کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر موجود حکمت، اس کے اندر موجود نور، اس کے اندر موجود تعلیمات، اس کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت، اس کو بعض دفعہ بیان نہیں کیا جاتا، بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی۔ تو اس آیت سے اور اس ریزن بیان کرنے میں ظاہری طور پر ہماری اجتماعی زندگی کی بھی ہدایت موجود ہے کہ کسی بندے کو بھی اگر رب طاقت دے، اختیار دے، پاور دے، تو وہ دوسرے سے غصب نہ کرے، کوئی چیز چھینے نہ۔ اگر اللہ نے مسکین کی مدد کر دی تو پھر لبنا کچھ بھی نہیں، یہ بات حقیقت ہے، پھر ملنا کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ نے اس کی مدد کر دی کہ جس کے اوپر ہم اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں، اب اس کے اندر تھانے والوں کو بھی جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں، کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اب انہیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا تبادلہ ہو جائے گا، تو چلو ٹھیک ہے تبادلہ ہوئے گا، تم نے کون سا وہاں جا کے ہڑپ چلانے، وہاں بھی سیٹ پہ ہی بیٹھنا ہے، تبادلہ ہو بھی جائے تو کیا ہے۔ اگر مظلوم کا ساتھ دینے سے تبادلہ ہوتا ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ بھی تو نصیب ہوگی نا، حضور کی نگاہ بھی تو نصیب ہوگی۔ تو ہمیشہ پاورفل بندے کو، اس کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ جس دن یہ چیزیں ہمارے اقتدار، اختیار اور پاور میں رائج ہو گئی نا کہ ساتھ مظلوم کا دینا ہے، ظالم جتنا بھی پاورفل ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، تو خدا کی قسم چند سالوں میں ہی ظلم کم ہو جائے گا۔ ختم تو نہیں ہو سکتا، یہ دنیا ہے اور دنیا میں یہ نظام چلتا ہے، ختم نہیں ہوگا لیکن کم ضرور ہو جائے گا۔ جب ظالم کو پتا چلے گا کہ میں جہاں فون کرتا ہوں وہ میری بات ہی نہیں مانتے، میں انہیں نوٹوں کی گٹیاں دکھاتا ہوں وہ پھینک دیتے ہیں، میں بریف کیس رکھتا ہوں وہ ٹھوکر مار دیتے ہیں، جب یہ انداز ہمارے ہاں، ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے ڈیروں پر، ہر جگہ یہ انداز رائج ہو جائے کہ وہاں غصب کرنے والا، ظلم کرنے والا، اس کی ناک ٹکوری جائے اور اس کو وہاں سے دھدکار دیا جائے، تو رب العزت کی قسم ہے مسکین جب خوش ہوں گے تو رب کی رحمت چھما چھم برسیں گی۔ اپنے دل کے ساتھ ارادہ کریں کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، جہاں پتہ نہ چلے تو وہ تو آپ بے قصور ہیں، جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے،
وہ ظالم آپ کا سگا چچا، خالو، ماموں، چاچو، بھائی، بیٹا ہو تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، یا تو ساتھ دے ہی نہ. سمجھ آ گئی؟ آپ کو برادری کی بیس پر مجبوری ہے اور آپ کمزور ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا تو پھر میرے لیے پریشانی بن جائے گی اور آپ وہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں. لیکن کم از کم یہ تو ضرور کرے نا، زندگی میں کبھی ظالم کے پلڑے میں نہیں بیٹھنا. جب بھی بیٹھنا چاہیں تو یا تو مظلوم کے پلڑے میں بیٹھیں، یا بیٹھے ہی نہ، دور سے اپنے موبائل کو ہی آف کر دیں کہ ظالم آپ کو فون کر کے اپنے ساتھ چلا نہ سکے. یہ قرآن کی تعلیم بیان کر رہا ہوں اور میرے تیرے فائدے میں بیان کر رہا ہوں. آج تو ہم جو ہے وہ مروتن ظالموں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، مروتن، اور ہم اپنی واہ واہ چمکانے کے لیے ظالموں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. تو میرے دوستو، قبر 1.5 گز کی بھی نہیں ہوتی. اس میں بتاؤ آج تک کوئی بندہ کسی کی قبر میں لیٹا ہے؟ کوئی بھی نہیں لیٹتا. تو پھر جب ہماری آنکھوں کے سامنے بعض دفعہ واقعہ ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس کو مارا ہے، تو پھر مار جس کو پڑی ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارا کوئی ضمیر، ایمان، اسلام، قرآن، کوئی بھی چیز ہمارے دل کے اندر نہیں آتی کہ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے اس کو ڈنڈا مارا ہے، اس کا سر پھوڑا ہے. سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی ایک بندہ مارنے والے کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری برادری کا ہے. مجھے بتاؤ، برادری آپ کو قبر میں بچائے گی؟ یہ بات میں سچی کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں تو چلو آپ پرے میں بیٹھیں، سمجھیں، سوچیں، پھر جو آپ کو اچھی لگے اس کا ساتھ دیں. لیکن ایک چیز آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے 2 بندے لڑے ہیں، لڑنے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس کو مارا ہے، اس نے اس کو گالی دی ہے، اس کا خون نکالا ہے، زخمی کیا ہے، اور پھر کل جب ڈیرے پہ دونوں فریق بیٹھے ہیں تو وہاں آپ مکر گئے کہ نہیں جی مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں. یا تو وہاں جائیں نہ، اگر چلے گئے ہو تو سچ بولو، پھر وہاں یہ نہ بولو کہ نہیں جی اس نے اس کو مارا تو اس نے اس کو مارا، برابر کر دیا، حالانکہ پتہ ہے بھی ہوندی ہڈیاں ہی نہ توڑ دیتی ہیں کٹ کٹ کے. اور صرف اپنی برادری بیس پہ. ہماری برادری سب سے پہلے اسلام ہے. انما المومنون اخوہ قرآن نے بیان کیا ہے. ہماری برادری سب سے پہلے وہ اسلام ہے. اسلام کے بعد کنبے ہیں، قبیلے ہیں، وہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ورنہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان مظلوم ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے. یہ بات میں نے اس واقعے میں پہلی بیان کر دی. اگلی بات، وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو بچہ قتل کیا حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی. فرمایا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس لڑکے کا جو ماں باپ ہے وہ مومن صالح ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، ہمیں ڈر تھا کہ یہ لڑکا چونکہ فطرتاً یہ کفر اور سرکشی پر رہے گا، اور جب یہ بڑا ہوگا، یہ جب بڑا ہوگا اپنے کفر پر بڑا ہوگا، اپنی سرکشی پر بڑا ہوگا، طغیانم و کفرا، تو یہ ماں باپ کو بھی سرکش بنا دے گا اور کافر بنا دے گا. اس پر ایک بات سیکھ لیں، اس سے پتہ چلا اولاد کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. اولاد جس راہ پہ چلی جائے بعض دفعہ وہ ماں باپ کو بھی اس راہ پہ لے جاتی ہے. اس لیے جب یہ بچے چھوٹے ہوں تو ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کے لیے اچھے ماحول کا بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ بڑے ہو کے اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے رہیں گے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے مجبور کر کے بھی ماں باپ کو غلط راہ پہ چلا دیتے ہیں. اور یہ قرآن نے اس کو یہ اشارتاً ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اولاد کا بد اخلاق ہونا، اولاد کا غلط ہونا، اولاد کا راہ سے بدل جانا، بھٹک جانا، یہ ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش بنتا ہے. تو قتل کر دینے کے بعد فَأَرَدْنَا، فرمایا فَأَرَدْنَا
تو ہم نے ارادہ کیا این یبدلہما کہ ہم بدلہ دیں ان ماں باپ کو ربہما خیرا منہ بدلے میں وہ اولاد ان کو دیں کہ یہ بچہ تو قتل ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ نے چاہا کہ اس کو وہ بچہ دیں کہ خیرا منہ اس سے بہتر ہو زکاتاں پاکیزگی میں وہ بچہ پاک ہوگا یہ جو قتل ہوا ہے اس سے زیادہ پاک ہوگا وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور ماں باپ کے لیے زیادہ نرم دل ہوگا جو ہم اس بچے کے بدلے میں عطا کریں گے. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ علماء نے لکھا کہ ایک لڑکی عطا فرمائی. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ لڑکی زیادہ رحم دل ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں اور لڑکی ہی معاشرتی طور پر زیادہ حقوق اس کے طلب کیے جاتے ہیں بیٹے کے مقابلے میں اور خوشی بھی سب سے زیادہ لڑکی کی پیدائش کے بدلے لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوا جاتا ہے. اور جب ایڑیاں ماں باپ رگڑتا ہے تو سر دبانے والی اور پیر دبانے والی بھی لڑکی ہی ہوتی ہے. خدمت کرنے والی، آنسو بہانے والی، درد بیان کرنے والی، درد بانٹنے والی، تکلیف اور اذیت میں باپ کو جو ہے وہ ساتھ دینے والی وہ لڑکی ہی ہوتی ہے نہ کہ لڑکا. لڑکے تو کہتے ہیں ابو اسی تو مصروف ہی بڑے ہیں ساڑھے کول تو دوائی تینوں پیش کرن دا بھی ٹائم کوئی نہیں. تو اقرب رحمہ جو بچی عطا فرمایا وہ پاکیزگی میں بھی بہتر تھی اور رحم اور مہربانی میں بھی بہتر تھی. قربان جاؤں تفسیروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑکی عطا فرمائی اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا، نبی بنایا. تو یہاں ایک بات، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی صاحب کشف ہو، باطن جان لیتا ہو، وہ بندہ جان لے کہ یہ بڑا ہو کے کافر ہوگا تو وہ قتل کسی کو نہیں کر سکتا. یہ بات صرف حضرت خضر کے ساتھ خاص تھی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا تو یہ کام کیا. کوئی بندہ اپنے آپ کو، جیسے یہ سرگودا میں ایک واقعہ ہوا، وہ پیر صاحب نے سارے مرید ہی لڑکا دیتے، انہیں سارے لمحہ پایا تو انہوں نے مار دیتا. تو کوئی بندہ، جیسے ایک خبروں میں بات ملی کہ اس نے پیر صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ اپنا بیٹا مار دو تو اس نے وظیفہ کاٹ رہا تھا تو اس نے اس کو مار دیا. تو یہ بات کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اور یہ پیر نہیں ہوتے، یہ عامل ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو پیر بولتے ہیں. تو یہ قتل و غارت کرنا کسی بندے کے لیے بھی جائز نہیں. یہ واقعہ ایک خاص سنیریو میں ہے اور ایک خاص جو ہے وہ طرز پر تعلیم دینے کے لیے یہ بیان کیا گیا. اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. ہمیں جو چیز بری لگتی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. جس طرح لڑکے کا قتل ہونا برا تھا لیکن ماں باپ کے لیے ظاہراً برا تھا، حقیقتاً اچھا تھا کہ اس کے بدلے اللہ نے نیک اولاد بھی دے دی اور ان کو گمراہ ہونے سے بھی بچا لیا. تو پتہ چلا ہمیں تقدیر کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے اور ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ویسا اس کا نتیجہ نہیں ہوتا. اور رب جو کرتا ہے اس کے نتیجے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا ثمر بھی اچھا ملتا ہے. اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں اور سب سے پیارے ہیں. لیکن ہم خطا کب کھاتے ہیں؟ جب ہم اپنے فیصلوں کے اوپر اس کو وحی کی طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ادھر کا ادھر ہو جائے، ہم نے اس کو تبدیل نہیں کرنا. اللہ جل وعلا کے فیصلے ہمیشہ حق ہیں اور اسی کے فیصلوں میں برکت ہے. آگے سنیے تیسری بات کہ انہوں نے دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور انہوں نے دیوار کو جو ہے وہ بغیر اجرت لیے کھڑا کر دیا. اپنے معجزے سے، اپنی برکت سے گرتی دیوار کو ہاتھ لگایا تو دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے اجرت کیوں نہیں